الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى۔ اللہ رب العالمین کی کائنات میں روئے زمین پر سب سے شان والی جگہیں اللہ تعالیٰ کی مسجدیں ہیں، اور ان مسجدوں کی برکتوں کے بہت سے پہلوؤں میں سے ایک عظیم پہلو یہ ہے، جو کوئی اس مسجد سے اپنا تعلق قائم کر لے اللہ اس کو بھی بہت بڑا بنا دیتا ہے۔ آئیے مسجدوں سے تعلق والوں کے متعلق آج کے سبق میں ایک مختصر سی حدیث سنیں، شاید کہ اللہ مجھے اور آپ کو یہ جذبہ عطا کر دے کہ ہم مسجد والے بن جائیں۔ امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت کیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للمساجد اوتادا، یقیناً مسجدوں کی میخیں ہیں، کیل ہیں، یقیناً مسجدوں کی میخیں ہیں، مسجدوں کے کیل ہیں۔ کیا مطلب بڑائی صاحب؟ کہ ان کا مسجد میں رہنا بہت زیادہ، تو کیا ہے ان کے لیے؟ الملائکۃ جلساؤہم، فرشتے ان کے ساتھی۔ مسجدوں میں آنے، مسجد سے تعلق کرنے کا اور کوئی فائدہ نہ ہو، صرف ایک یہ فائدہ کہ زمین والے خاکی ان مسجدوں سے تعلق قائم کریں، نورانی فرشتے ان کے ساتھی بن۔ چھوٹا فائدہ۔ اس کے بعد فرشتوں کے ساتھی بننے کے کتنے فائدے ہیں اللہ ہی جانے۔ تین کا ذکر، حرم جی، تین کا ذکر اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا۔ ان غابوا افتقدوہم، فرشتوں کے یہ ساتھی اگر غائب ہوں تو فرشتے ان کو ڈھونڈے کدھر چلے گئے ہمارے ساتھی؟ بات سمجھنے کے لیے مثال بنتی نہیں۔ ملازمت میں، جاب میں کوئی سینئر کسی کے بارے میں پوچھے، آج کدھر ہے وہ؟ بریگیڈیئر کرنل کے بارے میں پوچھے، کدھر ہے وہ کرنل؟ کرنل کیپٹن کے بارے میں پوچھے، کدھر ہے وہ کیپٹن؟ کیپٹن کسی سپاہی کے بارے میں پوچھے، کدھر ہے وہ؟ تو وہ سپاہی خوش ہوگا کہ نہیں؟ کیپٹن کرنل کے پوچھنے پر خوش ہوگا کہ نہیں؟ اور وہ ڈانٹ ڈپٹ کے یہ نہیں پوچھ رہا، پیار اور تعلق کی وجہ سے پوچھ رہا ہے۔ کوئی محلے میں بڑا نام والا، کوئی ایم ایل اے، ایم پی اے، سینیٹر عام بندے کے بارے میں پوچھے، وہ خوش ہوگا کہ نہیں؟ انسان کی طبیعت ہے، بڑا اگر اس کے متعلق
اچھے طریقے سے پوچھے خوش ہوتا ہے۔ فرشتے آج کدھر ہے وہ؟ فرشتے پوچھتے وَإِن مَرِضُوا عَادُوهُمْ، اگر یہ مستوں والے بیمار ہو جائیں فرشتے ان کی بیمار پرسی کرتے۔ اللہ اکبر! میں آپ اللہ نے کبھی بھی بیمار نہ کریں، اگر بیمار ہو اپنے سے بڑا کوئی آ جائے دل میں خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اتنے صوفی بنے لیکن بڑے کے آنے پر خوش ہوتے ہیں، چھوٹا کہتے ہیں نہ ہی آئے تو بھی نہیں ٹھیک، اور بڑا کہتے نہیں آ جائے کسی وقت بھی آ جائے۔ یہی ہے نا، فرشتے ان کی عادت کے لیے ان کی بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں۔ تیسری بات وَإِنِ احْتَاجُوا عَادُوهُمْ، اور اگر انہیں کوئی مدد کی ضرورت ہو تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ غزوہ بدر میں اللہ کے حکم سے کس نے مدد کی؟ اللہ کی طرف سے کون آئے؟ فرشتے آئے۔ کیا ہوا؟ اللہ نے 70 سورماؤں کو جہنم رسید کروا دی، 70 بڑے بڑوں کو قید کروا دیا، ایک فرشتہ وہی بہت کافی۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوا، پھر کہتے ہیں رحمت کا فرشتہ آ گیا تھا۔ ہوتا ہے گاڑی کھڈے میں جا رہی تھی، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، اللہ کی مدد آ گئی۔ اور یہ بات ان کی جو مستوں والے ہیں، کئی اللہ والے یہ نتائج دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ اور بات یہاں ختم نہ ہوئی، مسجد میں بیٹھنے والے کے لیے 3 باتیں اور بیان کی۔ جلیس المسجد علی 3 خصال، مسجد میں بیٹھنے والا اس کے لیے 3 خصلتیں۔ اخو مصطفیٰ، مسجد میں بیٹھا ہے، کوئی آئے گا اس سے مشورہ لے گا، اس سے رہنمائی لے گا، اس سے مسئلہ پوچھے گا تو مسجد میں بیٹھا دوسروں کو فائدہ دے گا۔ یا او کلمت حکمہ، یا دانائی کی بات وہ خود پائے گا۔ درس ہوا، نصیحت ہوئی، واز ہوا، عقل کی بات مل گئی، اور رحمت منتظرہ، یا مسجد میں بیٹھے بیٹھے اللہ کی رحمت جس کا انتظار کیا جاتا ہے وہ مل جائے۔ بات کا خلاصہ، مسجد شان والی، مسجدوں کے تعلق والے، شان والے، یہ بات بیان کی گئی۔ خلاصہ یقیناً کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہیں، فرشتے ان کے ساتھی ہیں، اگر وہ غائب ہوں فرشتے ان کو ڈھونڈتے ہیں، بیمار ہوں فرشتے ان کی عیادت، ان کی تیمار داری کرتے ہیں، اگر مدد کی ضرورت ہو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ اور مسجد کا ساتھی یا اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا، یا عقل کی بات، حکمت کی بات پائے گا، یا اللہ کی جس رحمت کا انتظار کیا جاتا ہے انشاءاللہ وہ حاصل کرے گا۔ حضرات، اللہ کے لیے
اپنے نظام زندگی پر نظر ثانی کریں. اب یہ مانا نہیں صبح جاب پہ نہ جائیں، شو روم میں نہ جائیں، جائیں. جو کچھ ہم معیشت کے لیے گھر والوں کے لیے کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس وقت ہے کہ نہیں ملک صاحب؟ وقت ہے کہ نہیں؟ ادھر ادھر ہانپتے رہتے ہیں، گندے مندے چینل مینل، اخبار کیا لٹرم پٹرم بیکار، کچھ حاصل نہیں. اتنی خبریں سنی تو کون سینٹ کے ممبر بن گیا ہماری مسجد میں سے؟ ایم ایل اے کون بنا ہے؟ پڑھ پڑھ کے آنکھیں خراب، وقت برباد کر رہے ہیں. کم از کم یہ کریں اپنے فارغ اوقات اللہ کے گھر میں آئیں. اور جو ریٹائرڈ ہیں میری طرح، گھر والے بھی انتظار کرتے ہیں جائے بابا کہیں کچھ آرام ہو جائے. وہ اپنی جانوں پہ رحم کریں، اپنے اوقات سے فائدہ اٹھائیں. اللہ مجھے آپ کو زیادہ سے زیادہ مسجد میں آنے والا، زیادہ سے زیادہ مسجد میں بیٹھنے والا اور زیادہ سے زیادہ مساجد میں آنے بیٹھنے کے جو فوائد ہیں ان کے پانے والا بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.